صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے کل حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور اس دنیا میں آمد کے حوالے سے قرآن مجید کے موقف کو بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے ایک بہت اہم اور طویل مضمون کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے حضرت اسحاق تھے، ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت اسحاق جو تھے ان کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اس روٹین اور تواتر کی وجہ سے جو ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی، یہود کا یہ گمان تھا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت بھی آل اسحاق میں سے ہوگی۔ ان کا یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف منتقل کر لیں گے۔ انہوں نے اپنی کتابوں اور علماء سے جو نشانیاں سنی تھی سرزمین یثرب کی، انہوں نے ان نشانیوں کی تلاش کرتے ہوئے اپنی آبادیوں کو بھی یثرب کے گرد و نواح کے اندر جو تھا سیٹل کر دیا تھا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان کی معاونت کریں گے، ان کی مصاحبت کو اختیار کریں گے، ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے۔ لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آل اسماعیل میں سے، تو جو شریکہ ہوتا ہے ستیلے پن کا، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر آمادہ و تیار ہو گئے، اور حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی عداوت کو بھی اختیار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں وہ اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو لے کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، وہ اسی مقام کے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے اوپر وحی کو لے کے آئے ہیں تو اللہ کے حکم کو لے کے آئے ہیں، اور یہ وحی جو ہے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اس لیے آپ کو اپنی تکذیب کرنے کے اوپر بشریت کی وجہ سے اس بات کے اوپر ایک کوفت کی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ کافروں اور یہودیوں کے اس طرز عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، تسلی دی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر، جن میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا بھی نزول فرمایا کہ اگر یہ آپ کی عداوت کر رہے ہیں تو آپ تو آل اسماعیل میں سے ہیں، انہوں نے تو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے اندر بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، مسلسل ان کو ایذا دیتے رہے، مسلسل ان کی مخالفت کرتے رہے، طرح طرح کے مطالبات ان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہاں تک کرم کیا تھا کہ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون جو کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اتنا مطلق العنان بادشاہ تھا، یہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ان کو محفوظ کیا، اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کیا، آسمان کے بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے ان احسانات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جو سرکشی ہے، ان کی جو روگردانیاں ہیں، ان کا الگ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آسمان سے من بھی اترا، سلوہ بھی اترا، اس کے اندر جناب آسمان سے بنا ہوا بٹیر بھی اتر رہا ہے، کھانے کے لیے حلوہ بھی اتر رہا ہے۔ تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض،
من بکلیہا و کسائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایک ہی طرح کھانا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اب زمین کی ترکاریاں، زمین کی دالیں، زمین کے گنڈے، زمین کی ککڑی، زمین کے جناب جو ہے دالیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ آسمان سے رزق دے رہا ہے، تم کتنے دیوانے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کا نزول فرمایا، آپ نے پتھر کے اوپر اپنے عصا کو مارا تو اللہ نے 12 چشمے رواں فرما دیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ 12 ٹکڑوں میں تقسیم تھی، 12 ان کے قبائل تھے، ہر قبیلے کے لیے اس کا جو تھا رزق کا ایک ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے یہود کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا. کیا وجہ تھی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. یہ لوگ جو تھے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی قاتلانہ حملے بھی کرتے، ان کو شہید بھی کرتے، اور علماء حق کی عداوت کے اوپر بھی آمادہ و تیار رہا کرتے تھے. اور ان کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، ان میں تحریف کرتے، ان میں تعویلات کرتے، اللہ کوئی حکم دیتے اس حکم کو ٹالنے کی کوششیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی عقیدت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر ان کو جناب اس بات کا پھر حکم دیا، پابند کیا کہ بچڑے کو ذبح کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ان کے سامنے رکھا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بچڑے کو ذبح کرو. تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اب مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. اللہ کا نام لے کے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہو؟ کہ ایسی بات کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا منصب جو ہے اس کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے چلے پھر یہ بات بتلائیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بچڑا کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بچڑا ایسا ہو نہ اس نے ہل چلایا ہو، نہ اس نے کنویں سے پانی نکالا ہو. کہا موسیٰ علیہ السلام بچڑا کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بچڑا کا رنگ زرد ہو، دیکھنے والی آنکھوں کو خوبصورت اور بھلا معلوم ہوتا ہو. کہا موسیٰ علیہ السلام بچڑا کیسے ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بچڑا نہ زیادہ عمر کا ہو، نہ چھوٹی عمر کا ہو، درمیانی عمر کا ہو. جب یہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. وہ اس بات کے اوپر آمادہ تو ہو گئے کہ اس کو ذبح کیا جائے، حالانکہ ویسا نہیں کرنا چاہتے تھے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود کے اندر بہت بڑی بیماری یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر تحریف کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ کر، اپنے ہاتھوں سے فتاوی جات کو لکھ کر، اپنے ہاتھوں سے اپنی من مانی کی جو ہے وہ توریت کی تشریحات کو لکھ کر اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. تباہی ہے ان ہاتھوں کے لیے جو لکھتے تو اپنی مرضی کے ساتھ تھے لیکن نسبت اللہ کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا، اور مقصد ایک ہی ہوتا تھا، کوئی پیسے کو جمع کر لیا جائے، کوئی دنیا داری کے سامان کو جمع کر لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان کے ہاتھ بھی تباہ ہو جائیں اور ان کی وہ کمائی بھی تباہ ہو جائے جو ان سارے کے سارے غلط فتاوی جات کے بدلے جو ہے کمائی گئی ہے. عالم ربانی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھے، لوگوں کے چہروں کو دیکھے، لوگوں کی منشا کو دیکھے، لوگوں کی طلب کو دیکھے. عالم ربانی کا یہ کام نہیں ہوتا وہ اکثریت کو دیکھے، جتھوں کو دیکھے، کسی بڑے لیڈر کو دیکھے. عالم ربانی کا ایک ہی کام ہوتا ہے، نظر اگر اس کی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی قلم کو بیچے، فتاوی جات کو بیچے، اس کو عالم ربانی نہیں کہا جا سکتا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود کے اندر یہ بیماری بھی تھی کہ وہ کتاب کے اور توریت کے بعض فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے تھے اور جو باعث مشکل ہوتے ان کا انکار کر دیا کرتے تھے. یعنی دین کے لائٹر حصے کو بڑی ایزیلی جو ہے اس کو ویلکم کرنا اور دین کے سٹرکٹ حصے کو جو ہے اس کے بارے میں طویلات کرنا، یوں نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے. آج کا مسلمان بھی نماز کے لیے اس کو بلائیں، نوافل کے لیے بلائیں تو کسی حد تک کمپرومائز کر لیتا ہے. سود کو چھوڑنے کی بات کرے کمپرومائز نہیں کرتا. آج کے مسلمان کو بھی یہ بات کہیں روزہ رکھ لو تو آمادہ ہو جاتا ہے. پردے داری کی بات کریں تو پردے داری میں تعویلات کرتا ہے کہ پردہ جو ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے.
اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. کہ تم کتاب کے بعد حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ دنیا میں تمہیں فتنے کا نشانہ بننا پڑے گا اور آخرت میں دردناک عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ نے ان کی سرودات کو بھی بیان کیا کہ اللہ نے ان کو روکا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. اللہ بعد ایام کے اندر بعض پابندیاں عائد کر دیتے ہیں. ابھی بھی حالت احرام کے اندر مسلمانوں پہ کئی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. شکار نہیں کرنا اور بری شکار نہیں کرنا، اس کے اندر اپنی بیوی کے قریب نہیں آنا. یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بعض دنوں میں بعد ایام میں عائد کر دیتے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر یہ پابندی عائد کی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. اتنے مکار چال باز اور دھوکے باز تھے کہ ہفتے کے دن جناب جال لگا لیتے تھے، اتوار کو مچھلیاں باہر نکال لیتے تھے. تو یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا دین کے ساتھ استہزاء کا، مذاق کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی نکیر کی، ان کی مذمت کی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جادو ایک انسانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ بطور آزمائش جو تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جو تھا وہ لوگوں کو سکھلایا تھا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی تھی کہ تم اس کے اوپر عمل نہ کرنا. انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، بس تم نے انکار کا راستہ، کفر کا راستہ اختیار نہیں کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ایسا کلام سکھلاتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی تھی. انسان کے اعصاب کے اوپر، انسان کے وسان کے اوپر، جوارے کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو سارا کا سارا کام تھا، اس کو پرموٹ کرنے میں شیطانی قوتوں نے، شیطان نے ایک نمایاں کردار ادا کیا. اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود نے اس حوالے سے حضرت سلیمان کے اوپر تہمت لگائی کہ ان کی ساری کی ساری سلطنت جو تھی اس کی بنیاد جادوگری تھی. اللہ نے کہا نہیں وہ جادوگری نہیں، بلکہ اللہ کا فضل تھا، اس کی عطا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اپنی طرف سے عطا کی تھی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو روکتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا ذکر کیا جائے. حالانکہ مسجدوں کے بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو قائم و دائم رکھا جائے. لیکن آج دنیا کے بہت سے مقامات کے اوپر، جن میں سر فہرست جو ہے فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں مسجد بیت المقدس کو دبایا جا رہا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا، ان کو بنانا، یہ بہت بڑا کار خیر ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھروں کو بنائے گا. مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ، ان کی سنت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ نے قباء کے مقام کے اوپر بھی مسجد کی بنیاد رکھی. آپ نے مسجد نبوی شریف کی بھی بنیاد کو رکھا، اور اس مسجد کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی تجدید کے لیے نماز باجماعت کا جو تھا اہتمام کیا. یہ جماعت سے پیچھے رہنا، مسجدوں سے پیچھے رہنا، یہ نفاق کی علامت ہے. مومن و مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت مسجدوں کے ساتھ اس کا دل معلق ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو تج کر دیتا ہے. کاروبار کا وقت ہو، بیوی بچوں کا ساتھ گزرنے والا وقت ہو، ادھر حی علی الصلاۃ ادھر حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، وہ مسجد لپک پڑتا ہے، مسجدوں میں اس کا دل اٹکا ہوتا ہے. اس کے مد مقابل جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ مسجدوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. دوسری بات یہ مسجدوں میں چلا بھی جائے تو بہت کم اللہ کا ذکر کرے گا. دماغ کے اندر مختلف طرح کے خیالات، الجھی حالت کے اندر مسجد میں جائے گا، اور مسجد کے اندر اس کا دل یوں ہوگا جس طرح جناب وہ پنجرا کے اندر جو پرندہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جائے. اس کے مد مقابل مومن جو مسجد میں ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے اندر ایک منفرد مقام عطا کیا تھا. اللہ نے ان کو بہت سے امتحانات سے گزارا، اللہ نے طرح طرح کی ان کو آزمائشیں کی. اللہ نے محبت کی آزمائشیں بھی لی، خوف کی آزمائش سے بھی گزارا، آگ کی آزمائش سے بھی گزارا، مخالفت اعداء یہ بھی انہوں نے برداشت کی. جب ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم پوری کی پوری کائنات ایک لیڈر ہوگے. چنانچہ ہم جس وقت قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں دو ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ایک حضرت رسول اللہ کی ہستی ہے جہاں یہ بات کہی گئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور دوسری ہستی حضرت ابراہیم کی ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم اللہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے کہ آپ بھی ان کی اتباع کریں، اس لیے کہ ایک رول ماڈل باپ کی شکل میں جو ہے ایک روحانی باپ کا جو کنسپٹ ہے جس کو انہوں نے ڈسٹارٹ کیا مسیحیوں نے اور اللہ کو مقدس باپ کہنے لگے، جبکہ قرآن مجید کا اور احادیث طیبہ کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق مقدس باپ جو ہیں ہمارے لیے دو ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدس باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو اللہ نے وضاحت سے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک دوسرے طریقے سے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تو ان کے شوہر کیا ہوئے؟ وہ ہمارے لیے ایک مقدس باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے لیے اب کا لفظ کسی بھی طور پہ درست نہیں، وہ رب ہے، رب اور رب کے درمیان کوئی تمثیل ایسی نہیں پائی جاتی، کوئی آپس میں نسبت ایسی نہیں پائی جاتی کہ اللہ کو جو ہے اب کہا جائے۔ تو عیسائیوں کا جو فلسفہ ہے بالکل ڈسٹارٹڈ ہے، اس مسئلے کے اندر بالکل غلط ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب وجاہت عطا کی، جب ان کو عزت عطا کی، جب ان کو امامت و قیادت و سیادت عطا کی، تو انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جو ہے بنایا۔ آج ہم اس بات کا آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو عقل مند اور باشعور لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو مسجدوں کے پاس بناتے ہیں تاکہ مسجدوں کے اندر پہنچنے کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اس کے مد مقابل جو بے وقوف اور احمق لوگ ہیں مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں۔ میٹروپولیٹن سٹی کے کنسپٹ کے اندر کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ذرا قبرستان سے دور رہنا ہے، ذرا مسجد سے دور رہنا ہے۔ کیوں دور رہنا ہے؟ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، ہم ڈسٹرب ہوں گے، نعوذ باللہ۔ قبرستان کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں مردم موت کا خیال آئے گا، تو ہمارے اندر جو ہے ایک بے چینی بے قراری پیدا ہوگی، اور ساری زندگی تم نے قبر میں گزارنی ہے، قبر سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اور مسجدوں سے دور رہ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی بے آب و گیا میں مقیم کیا تھا۔ وادی بے آب و گیا جہاں نہ سبزہ تھا، نہ پھل تھا، نہ پھول تھا، اس وادی بے آب و گیا میں آپ کے تمکن کے بعد آپ نے جو پہلا بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اس کی بندگی کے لیے جو ہے اس کی بنیادوں کو آپ نے اٹھایا۔ بنیادیں تو اس کی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود تھی، بعض علماء کے اقوال کے مطابق آپ نے انہی بنیادوں کے اوپر جو ہے بیت اللہ الحرام کی تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر کے کام کے اندر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک فرمایا۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک جو ہے نصیحت ہے کہ جب بھی نیکی کا کام کرو اولاد کو بھی ساتھ شریک کرو۔ کئی لوگ ہیں نیکی خود کرتے ہیں، اولاد کو اس میں شریک نہیں کرتے۔ حاجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، بیٹا گھر بیٹھا ہوا ہے، حاجی صاحب جو ہیں لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، اپنی بیٹی اپنی بیوی جو ہے بے پردہ ہے، حاجی صاحب جو ہیں لوگوں کو جو ہے اب دین کی تلقین کرتے ہیں، اپنے بیٹے جو ہے دین سے دور ہیں۔ پہلا حق کس کا ہے ہمارے اوپر؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا چاہیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچانا چاہیے۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، چراغ کے تلے اندھیرا، یہ باتیں کسی بھی طور پہ جو ہے اچھی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ شریک کر لیا۔ حضرت اسماعیل اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کو جو تھے وہ اینٹیں تھماتے تھے، جو تھی تعمیر کے لیے پتھر روڑا تھماتے تھے، آپ اس کی وہاں چسپاں کرتے تھے۔ اللہ نے مقام ابراہیم میں ایسا اعجاز پیدا کیا تھا کہ مقام ابراہیم اوپر بھی جاتا تھا اور دائیں بائیں بھی ہلتا تھا۔ ایک طرح کی زبردست قسم کی ایک ایلیویٹر جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تیار کر دی تھی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوتا رہا۔ اب یہ گھر جو بنایا گیا تھا بڑے ہی تقویٰ کے ساتھ، بڑی ہی للہیت کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ بنایا گیا تھا، پورے خلوص کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو کمال کی مانگی، کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو اس کے اندر گریوٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا وزن پیدا ہوتا ہے۔ ہم لاکھ تقریریں کرتے رہیں، اگر اللہ قبول نہ کرے تو کسی تقریر کا کوئی ویٹ نہیں، اور دو جملے اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بہت بڑے ویٹ کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پہلا گھر بنانے کے بعد دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کاوش کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بدترین بے وقوف آدمی کون ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑ دیتا ہے،
دنیا داری کے اندر آگے بڑھ کر، مال و دولت میں آگے بڑھ کر، ناموری میں آگے بڑھ کر، ہیبت و حشمت میں آگے بڑھ کر، جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے، جو توحید کی دعوت سے اعراض کرے، جو مساجد سے اعراض کرے، جو اللہ کے کلمے کی سربلندی سے اعراض کرے، وہ بندہ بے وقوف ہے. اور اس کے مد مقابل بندہ غریب ہو، مفلوق الحال ہو، اجنبی ہو، چھوٹے قبیلے والا ہو، چھوٹے کنبے والا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کاربند ہے، وہی بندہ عقل مند ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور باقی مضامین انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ دنیا میں رنگ بہت سے ہیں لیکن کوئی رنگ بھی اللہ کے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم عام طور پہ مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں پارٹی کا رنگ، برادری کا رنگ، علاقے کا رنگ، جو جناب زبان کا رنگ، انہی رنگوں کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جی میں بڑا پنجابی ہوں، جی میں بڑا مسلم لیگی ہوں، جی میں بڑا انصافی ہوں، جی میں بڑا پیپلیا ہوں، جی میں ارائی قوم کا جناب فلاں ہوں، میں جناب لاہور کے فلاں محلے کا فلاں ہوں. کوئی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت کا اللہ کے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو بندہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے وہ بہترین رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے حقیقت میں کامیابی اسی کو حاصل ہوگی. اس حوالے سے ایک وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں پر کئی انبیاء کے جہاد کا ذکر کیا، وہاں پر ان انبیاء کی رفاقت اور میت میں جو اللہ والے تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور اللہ نے اعلان فرمایا وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ اللہ کے بہت سے نبی ایسے تھے جن کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے جہاد کیا. آپ خود سوچئے اس بات کا کتنے شرف کی بات ہے، ایک اللہ کا نبی ہے اور اس کے رفقا میں اللہ والا بھی موجود ہے. اللہ کا نبی تو اب کوئی بھی نہیں بن سکتا، لیکن ہم سب کے سب اللہ والے تو بن سکتے ہیں. اللہ والا بننے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ایک ہی لمحے کے اندر پوری کی پوری لائف کا سینیریو اور پوری کی پوری لائف کا رخ جو ہے بدل سکتا ہے. آج ہی فیصلہ کر لیجئے میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کی تابعداری کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، میری زندگی اوامر الہی پہ عمل پیرائی کے لیے ہے. آج فیصلہ کر لیجئے، آج ہی اب اللہ والے بن جائیں گے. جو بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکات، اس کا فضل اور اس کا کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا کامرانی سے ہمکنار فرما. دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما. اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما، رزق حلال فراح عطا فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، فقر سے محفوظ فرما، ذلت و مسکنت سے محفوظ فرما. دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما. دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.